بہت زیادہ تو نہیں مل سکے، لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ہماری چھوٹی جماعت تھی، کوئی نمبر اتنی بڑی یاد ہے آپ جماعت کو؟ نہیں، نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، سوری، لیکن یہ ہے کہ ہماری چھوٹی جماعت تھی، بڑی جماعت نہیں تھی۔ دوسرا راجہ آفتاب صاحب ہمیں چھوڑ کے جا چکے تھے، سو ایک ہوا بنا دی گئی تھی۔ اگر راجہ آفتاب صاحب میرے ساتھ رہتے تو ہم پورے حلقے میں بڑا اچھے مارک سے ہم نکل سکتے تھے، لیکن اس سیٹ آف کی وجہ سے نہیں، ہمیں اتنا اچھا وہاں سے نہیں رزلٹ مل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک عوامی اور مضبوط ترین لیڈر بننے کے بہت سارے مواقع ضائع کیے۔ پہلا موقع اس وقت ضائع ہوا جب آپ میجر صاحب کی وفات کے بعد میرے خیال میں پاکستان میں گئے، تو بڑا فقید المثال آپ کا بالکل استقبال ایسے ہوا ہی جی۔ حلقہ کی۔ میرے خیال میں جیسے میں نے وہ آپ کا استقبال دیکھا بھی تھا تو 80% لگتا تھا کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، یا مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس موقع کو کیش نہیں کروا سکے۔ اور دوسرا موقع آپ نے اس وقت ضائع کیا جب آپ مسلم کانفرنس میں چلے گئے، اور اگر آپ راجہ ریاست کے ساتھ رہتے اور وہ جیت جاتے تو میرا جہاں تک اپنا خیال ہے کہ اس کی جیت کا کریڈٹ آپ کو زیادہ جاتا، اور آپ عوام میں ایک بار پھر سے مقبول ہو جاتے، اور آپ کا اگلا راستہ صاف ہو جاتا، اور آپ یہ موقع بھی کیش نہیں کروا سکے۔ دیکھیں بالکل میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں نے دیکھیں میں ایک میں اپنے والد صاحب کی طرح بہت سیدھی اور اسٹریٹ فارورڈ لائن کا بندہ ہوں۔ ہمیں نہ داؤ پیچ آتے ہیں، نہ جھوٹ بولنا آتے ہیں، نہ فراڈ کرنا آتا ہے، نہ منافقت آتی ہے۔ تو میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے اپنے صدر جماعت کی بات پہ یقین کیا کہ ہم ٹھیک ہے، آپ مجھے ٹکٹ دیں گے اور ہم لڑیں گے الیکشن، تو میں نے ہم کو پاور شو کی حلقے میں، جس طرح آپ نے کہا 80% لوگ میرے ساتھ تھے، کوئی بلا امتیاز بلا برادری ہر بندہ ہر ایک بندہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک تھا میرے ساتھ، لیکن آپ کے سامنے میرے ساتھ کیا کیا گیا، مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ سو اس کا ذمہ دار میں نہیں، میری جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے، جنہوں نے اس وقت کی جو ہماری اس سیٹ کو، مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے ان کے کیا جو تھے محرکات تھے، لیکن ٹھیک اس ہے۔ وقت کی سیٹ کو ضائع کیا گیا۔ تو دوسرا جو آپ موقع کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی بھی میں ڈیٹیل آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پورے 5 سال گزر چکے تھے، 4 سال کچھ مہینے گزر چکے تھے، اور میں بار بار ان کے دروازے کھٹکھٹا کے تنگ آ چکا تھا، اور مجھے اس وقت یہ نہیں تھا کہ یار مجھے کچھ ملے، مجھے آج بھی کچھ نہیں ہے کہ مجھے کچھ ملے، تو میں تو آج بھی سوشل ورک کرنا چاہتا ہوں، بس یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں جس طرح میرے والد صاحب نے کی ہے۔ تو مجھے یہ تھا کہ مجھے موقع دیں یہ آگے آنے کا، اللہ کے لوگوں کے کام کروا سکوں، لیکن جب انہوں نے نہیں دیا تو پھر مجھے ذری بات دماغ چینج کری۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کسی بھی حوالے سے کوئی موقع کو ضائع کیا، کوشش کی اپنی طرف سے، جتنی میرے میں میری ٹیم کی گائیڈنس تھی، جتنی مجھے میں اپنی سوچ تھی، کیونکہ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں اس پہ یقین کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی یہ کام ہوگا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بندہ منافقت کر رہا ہے یا جھوٹ کر رہا ہے، مجھ سے یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، تو شاید اس چیز کا مجھے تھوڑا سا افیکٹ ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ حلقہ 5 آزاد کشمیر کی بڑی مشہور، پاپولر اور بڑی مضبوط شخصیت تھے۔ اگر آپ تھوڑا سا ثابت قدم رہتے تو راجہ ریاست کے بعد ٹکٹ کے حقدار آپ تھے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم کانفرنس کو جوائن کرنے کے بعد آپ نے اپنی سیاست دفن کر دی؟ نہیں ایسی چیز نہیں ہے، دیکھیں آپ کے پاس ایک بڑی کلیئر اگزامپل موجود ہے کہ سردار سکندر ایاز صاحب کے بیٹے فاروق سکندر صاحب نے بھی میرے ساتھ ہی مسلم کانفرنس جوائن کی، حالانکہ اس وقت وہ منسٹر تھے، انہوں نے اپنی منسٹرشپ چھوڑی، انہوں نے اپنی وہ جماعت چھوڑی سارا کچھ، اور انہوں نے آ کے مسلم کانفرنس کی جماعت جوائن کی، اور انہوں نے آ کے مسلم کانفرنس کا ٹکٹ لیا، اور ہم دونوں نے، دیکھیں وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے اور خود بھی منسٹر رہے ہیں، اور ہم دونوں کے ووٹ تقریباً سیم تھے، 3,500 میرا ووٹ تھا تقریباً، اتنا ہی ان کا ووٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور آج پھر وہ دوبارہ نون لیگ میں گئیں اور دوبارہ سے الحمدللہ وہ اپنا ایک کیا سیٹ اپ یہ بنا اچھی رہے ہیں۔ روایت ہے کہ جب دل کرے ایم سی میں چلے جاؤ، نہیں جب دل اچھی، کرے پی بالکل ایم ایل اچھی این میں روایت نہیں ہے، چلے میں جاؤ؟ اس کے اگینسٹ ہوں، لیکن دیکھیں جب آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے اور آپ کا ڈیزرونگ آپ کا رائٹ ہو تو آپ کو کچھ سٹیپس لینے پڑتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے پٹی باندھ کے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، آپ کو شو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنا آپ شو کیا، میں اس سے بہتر شو کر سکتا تھا اگر میرے ساتھ یہ مس ایپس جو ہوئے نہ ہوتے، اگر میں خود حلقے میں موجود ہوتا تو بہتر شو کر سکتا تھا، لیکن میرے ساتھ جب نہیں ہوا تو پھر میں نے زیادتی کا ازالہ صرف جماعت چینج کرنے میں ہی کیوں ہے؟ دیکھیں اس آپ وقت جماعت کے ساتھ رہ کر بھی اپنی آواز جو ہے لیڈر اپنی اعلیٰ قیادت تک پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے بہت دفعہ دروازے کھٹکھٹائے، بہت اچھا، دفعہ دروازے کھٹکھٹائے، بہت دفعہ کیا، جیسے کہ آپ کو بتایا، پھر وہ بار بار پیچھے چلی جاتی ہے۔ ٹھیک، 2016 میں ہم جیتی ہوئی سیٹ ہم لوگ صرف غلط ڈیسیژن کی وجہ سے ہار گئے، سیم چیز 2021 میں اگر یہ مجھے اکوموڈیٹ کرتے رہتے، میں لوگوں کے بیچ میں موجود تھا، لوگوں کے پیار محبت میرے ساتھ موجود تھا، اگر مجھے اکوموڈیٹ کرتے، مجھے ساتھ رکھتے تو 2021 کا الیکشن بھی ہم
इजीली जीत सकते थे। ठीक 22 है। का, सॉरी। अच्छा, लोगों का गिला है कि आपको एमसी का टिकट मिलने के बाद आपने अपने वोटर सपोर्टर को सिर्फ एक मीटिंग में रौनक बख्शी, उसके बाद आप गायब हो गए थे, जिसका आपने जवाब दिया कि आपको कोरोना हो गया था। लेकिन जो आम वोटर सपोर्टर है वो ये समझता है कि चूंकि आपके स्पॉन्सर आपके बड़े भाई इंजीनियर शहजाद साहब थे और उन्होंने आपको बिल्कुल वाजे कर दिया था कि मेरे पास अब कोई पैसा देना नहीं है, आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप अपनी हिम्मत पे लड़ो, नहीं तो मुझे इलेक्शन लड़ने दो, क्या कहिएगा? ये सरासर गलत बात है। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये तो हमारी पूरी फैमिली की एक तरह की बेइज्जती करने वाली बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे शहजाद बड़े भाई जो हैं मेरे वालिद साहब की तरह हैं उन्होंने, और हमेशा उन्होंने मेरी पॉलिटिक्स को, बल्कि मुझे सियासत में लाने में उनका ये सबसे बड़ा हाथ था। उन्हीं के कहने के पे मैं सियासत में आया था। और देखिए, जब मैं बीमार हुआ, जब मुझे कोरोना हुआ और जब मैं बीमार बैठा तो उस वक्त किसने कंपेन की? या राय यासीन साहब थे और साथ मेरे भाई थे राय शहजाद साहब। ठीक है, ठीक है, इन्होंने कंपेन चलाई पूरे हल्के में, मेरी जगह वो गए लोगों के पास। तो ठीक ये है। कैसे मुमकिन था कि उन्होंने मुझे कहना कि नहीं मैंने सो इलेक्शन इस लड़ना? तरह की तो कोई बात कभी इस नहीं तरह हुई, की बस बात क्या नहीं असर हुई, आई है। कभी क्या असर आई है। और शहजाद साहब का कभी इरादा भी नहीं रहा कि मैं सियासत में आऊं या अच्छा, इलेक्शन लड़ूं। मेजर साहब ने आपके लिए एक बहुत बड़ी सियासी लेगेसी छोड़ी, आपके लिए स्टेज सेट था, हल्के की आवाम आपके साथ थी, आपको खाली साबित कदम रहना था। लेकिन लोग समझते हैं कि आपकी नाअहली ने और सियासत की कम सूझबूझ ने ना सिर्फ मेजर साहब की वो लेगेसी जो है उसको नाकाम कर दिया एक्सक्यूज मी, ना सिर्फ मेजर साहब की वो लेगेसी जो थी उसको आपने नाकाम किया, उसको कैरी करने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि मेजर साहब के जो डाई हार्ड और बड़े अच्छे वोटर सपोर्टर थे, आपने उनके भरोसे को भी पाश पाश कर दिया। देखिए, बातें करना बड़ा आसान होता है शमरेश भाई। कोई भी इंसान, हमारे लोगों के पास तो वैसे भी वहाँ पे बड़ा टाइम होता है, बैठ के आराम से बस बातें करते रहें। लेकिन जानता वही है जिसके ऊपर गुजर रही होती है। आज मेजर साहब इस दुनिया में नहीं है। हर इंसान कहता है जी मेजर साहब जैसा इंसान नहीं है। इवन उनके दुश्मन भी कहते हैं। लेकिन हम उस वक्त जो मुनाफिक लोग थे जो मेजर साहब की हमेशा टांगें काटते रहते थे, आज वो भी तारीफ़ें करते हैं। लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे होते थे? सो हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी कौम का, हमारे इलाके का, हमारा ये अलमिया ये है कि हम तब जीते जी इंसान की कदर नहीं करते। और जब वो कदर इंसान, करवाने के लिए आपको मरना पड़ता है मरना बेसिकली, पड़ता है। फिर सबसे उसके बाद बड़ा मसला ये है हमारा कि हमें मरना पड़ता है कदर करवाने के लिए। अगर हमारे लोगों में ये कदर हो, ये शऊर हो, उनको पता हो, उनको देखें। मैं इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन के लिए गया, मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी गया, ठीक है, मैं बीमार हुआ, जो भी हुआ। लेकिन अगर हम एनालाइज करें, लेकिन मैं लोगों को यही चीज़ कहता रहा कि यार आप एनालाइज करो, अगर मुझसे कोई बेहतर बंदा है तो आप उसको वोट दो। लेकिन खुदा रहा आप एनालाइज करो, ये वो लोग हैं जो आके खाली हर 5 साल बाद आपको लूटते हैं, ठीक है, और 5 साल अपने पेट भरते हैं, अपने महलात बनाते हैं, अपनी गाड़ियां चलाते हैं, सारा कुछ, और खुदा रहा इनसे अपनी जान छुड़ाए। देखिए, मेरा जो फ़र्ज़ बनता था शमरेज भाई, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से उसको अदा किया। जितनी मुझ में हिम्मत थी, जितनी मुझ में सोच थी, सूझबूझ थी। देखिए, मैं कोई बहुत क्लेवर आदमी नहीं था, कि बहुत पॉलिटिकली एक्टिव आदमी नहीं था, लेकिन जितनी मुझे सूझबूझ थी मैंने उसके मुताबिक लोगों को ये मैसेज दिया कि आप देखें, अपने अंदर शऊर पैदा करें। और ये जो आपके पास आते हैं ना बरादरी को देखें, ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ढोंग रचाए में। कोई बरादरी का ड्रामा करके आ जाता है, कोई किसी चीज़ का ड्रामा, सिर्फ इन्होंने अपने पेट भरना है। ये आपके हमदर्द नहीं है ये लोग, तो खुदारा इनसे अपनी जान छुड़ाएं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से जो मैं रोल प्ले कर सकता था मैंने किया। हमारे लोग थोड़े सादे लोग हैं, उनकी समझ से इतनी चीज़ें आती नहीं है। वो ज़्यादातर चढ़ते सूरज की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जी आप फलाना टिकट लेके आएगा तो हम उसके साथ करेंगे, फलाना ये करेगा। लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ अपनी ठीक अपनी आवाम ठीक से हो गया, इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जागेंगे। ठीक हो गया। मेजर साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने 1990 के बाद किसी भी इलेक्शन में, बेशक वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हो या मुस्लिम लीग नून से हो, वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने चौधरी यासीन को उस हल्के से शिकस्त दी। अब कोई 2-3 बड़ी वजूहात बता दें कि क्यों उस हल्के से, बेशक वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो या मुस्लिम लीग नून हो, क्यों सीट निकाल नहीं पाते? देखिए, मेजर साहब ने जो सीट निकाली थी वो बड़े टफ हालात थे उस वक्त। अब तो वो हालात ही नहीं है, अब तो बड़े साजगार से हालात हैं, हर घर में से कैंडिडेट पैदा हो रहे हैं, ठीक है। ये मेजर साहब ने हालात बनाए। उस वक्त वो हालात थे कि बीडी, मुझे पता है बीडी मेंबर का इलेक्शन लड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे। इतना वो चौधरी यासीन साहब का इतना खौफ होता था लोगों के दिलों में कि कहते थे यार हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, माफ़ करो हम नहीं लड़ते हैं। तो मेजर साहब ने जब उस वक्त इलेक्शन लड़ा और सियासत में आए तो वो बड़ा टफ टाइम था। अब देखिए, मेजर साहब किस तरह जीते। मेजर साहब में क्वालिटीज़ थी। मैं एक दफ़ा कहीं बैठा हुआ था,
تو ایک میٹنگ میں بات ہوئی جی کہ وہ فلانے کے پاس چودھری یاسین کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلانے کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی تھی، میں نے کہا پیسے سے الیکشن نہیں لڑے جاتے، الیکشن کوالٹیز سے لڑے جاتے ہیں. آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوں تو آپ الیکشن جیت سکتے ہیں، پیسے سے نہیں جیت سکتے. آج بھی میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے خطے میں کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کتنے کینڈیڈیٹس ہیں اس کے پاس پیسہ ہے، کیوں نہیں الیکشن؟ دیکھیں اگر جب تک آپ کے اندر لیڈرشپ والی وہ کوالٹیز نہیں ہوں گی جو میجر منصفداد میں تھی، کوئی انسان الیکشن نہیں جیت سکتا. آپ پانی کی طرح پیسہ بہا دیں، اگر پیسے سے جیتنا ہوتا تو پھر تو اور بھی بہت لوگ الیکشن جیت چکے ہوتے. 2026 کے الیکشن میں کیا پروگرام ہے؟ نون لیگ کی طرف سے آپ ٹکٹ کے لیے ٹرائی کریں گے؟ جی بالکل، 2026 کے الیکشن میں اپنی جماعت کی طرف سے ضرور ٹرائی کروں گا. اگر انہوں نے مجھے اس اہل سمجھا کہ میں حلقے کو لیڈ کر سکتا ہوں تو میں انشاءاللہ ضرور ٹکٹ. کیوں ٹکٹ لینا ہے آپ کو؟ آپ کو احساس ہے کہ آپ کے اس پارٹ ٹائم ہابی کی وجہ سے آپ کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ بیچارے 5 سال تک، اگلے 5 سال تک بڑے خستار رہتے ہیں؟ مثلا ان کی جو بھی عوامی نمائندے ہیں وہاں پہ، وہ ان کی بات نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں جاؤ جس کو ووٹ دیا تھا اس سے جا کے کام بھی کروا لو. دیکھیں یہ ہر جگہ کی یہ سچویشن ہے، صرف ہمارے حلقے کی یہ سچویشن نہیں ہے. اب یہ ہر جگہ کی یہ سچویشن ہے. میں تو آپ کو پہلے بھی جس طرح میں نے کہا کہ اگر میرے دل کی بات پوچھے تو میں تو بڑے ایزیلی کہہ سکتا ہوں بھائی میں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں، بس میں سیاست، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں محنت کروں، ان کا پیٹ پالوں. لیکن میرا ضمیر یہ چیز گوارا نہیں کرتا کہ کل جب میں اس دنیا سے جاؤں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دیکھتے سنتے ہوئے، تمہیں ایک ہمارے ساتھ لوگ بھی تھے، عوام بھی تھی، ایک طاقت بھی تھی، اور تم نے اس کے ہوتے ہوئے تم نے اپنی طرف سے ایک اچھائی کا کیوں نہیں کر سکے ہو، تم نے کیوں اس کو نہیں آگے بڑھایا. تو میں اپنی طرف سے شمریز بھائی، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں ایم ایل اے ہی بنوں گا یا میں منسٹری بنوں گا. میں اپنی طرف سے جو ایک اچھائی کی کوشش ہے اس کو جاری رکھوں گا. بے شک مجھے ٹکٹ ملے نہ ملے، مجھے جماعت آگے چلائے نہ چلائے، میں ایز اے سوشل ورک بھی اس کام کو جاری رکھوں گا، لوگوں کی خدمت اور کرتا ٹکٹ نہیں رہوں گا. ملتا تو آپ دوبارہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم سی کیا جوائن کریں گے؟ نہیں، اب شاید میں کوئی ایسا کام شاید نہ کروں. ہاں اگر جماعت نے مجھے ٹکٹ دیا تو میں الیکشن لڑوں گا، اگر نہ دیا تو میں جس کو بھی جماعت ٹکٹ دے گی. اچھا یہ بتائیے گا، راجہ ریاست صاحب سے آج کل کوئی رابطہ ہے یا آج کل بات ہوتی ہے ان سے یا کوئی نہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ راجہ ریاست صاحب سے جب میری ٹیم نے رابطہ کیا تھا اس وقت بھی ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا ہماری طرف سے، حالانکہ میری طرف سے پیغام گیا تھا. آپ کے کچھ کویشچن بھی ہیں میرے خیال میں، کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ الیکشن میری وجہ سے آ رہے، تو میں نے آپ کو اس کا بھی ریزن بتا دیا کہ وہ بھی میری طرف سے رابطہ ہوا تھا. میں نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ ہم آپ کی سپورٹ اس کرنا بات کا چاہتے راجہ ہیں. یاسین صاحب کو نہیں تھا علم کہ آپ نے رابطہ کیا اور انہوں نے آپ کو یہ میرے کہہ راجہ دیا یاسین صاحب بعد میں آئے. وہ بعد میں آئے جی آپ ہاں، کے راجہ ساتھ؟ یاسین ٹھیک ہے، صاحب سو ہمارے اسی ساتھ بعد لیے میں، یہ اس سے پہلے رابطہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، جی سو ہاں اسی لیے بالکل. انہوں راجہ نے قاسم اعتراف صاحب اور راجہ ظہور صاحب انہوں نے ڈائریکٹ راجہ ریاست صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم میری طبیعت بھی خراب ہو چکی ہے، راجہ آفتاب صاحب بھی ہمیں چھوڑ چکے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ نہ واللہ ہمیں بڑا نقصان ہوگا آپ کے آنے سے. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ راجہ ریاست صاحب کو سیاست دان نہیں ہے بیسیکلی. اگر وہ سیاست دان تو ہمیشہ چھوٹے سے چھوٹے بندے کے گھر جا کے بھی بیٹھتا ہے کہ یار مجھے سپورٹ کرو. اگر ان کے ساتھ 3-4 ہزار آپ کا ووٹ آ رہا ہوتا اور ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ آ رہا ہے میرے ساتھ، تو ان کو تو میرے خیال میں آپ کے گھر سے نہیں اٹھنا چاہیے تھا. سو سیاست دان والی کوئی، میرا نہیں پھر خیال ان میں کوئی کوالٹیز ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ سیاستدان نہیں ہیں، obviously وہ بڑے عرصے سے چلتے آ رہے ہیں، میرے والد صاحب کے ساتھ بھی پہلے چلتے رہے ہیں. اس وقت بھی وہ ٹکٹ کے، جب میرے والد صاحب حیات تھے تب بھی وہ ٹکٹ کے امیدوار تھے، درخواستیں دیا کرتے نہیں، تھے. دیکھیں ایز اے سپورٹر ووٹر ساتھ چلنا، میں بھی چلتا رہا ہوں، وہ ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن میں لیڈر نہیں ہو لیکن یہ ان کا سکتا. فیصلہ واقعی ڈیسیجن غلط تھا کہ اگر وہ ان ٹائم میرے پاس آ جاتے تو ان کا بہت بڑا فائدہ ہو جانا تھا. 500-600 ووٹ سے ہارے نا جی. جی ہاں، اور بہت اگر بڑا وہ فائدہ ہو جانا تھا. آپ اور ساتھ، جب دوسری طرف میں نے خود ان سے رابطہ کیا، میری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا اور پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، then I will definitely say کہ لیکن ضمنی الیکشن میں آپ ساتھ آ گئے جی تھے، وہ پھر بھی ہار گئے. اس کی بھی الگ وجوہات ہیں لوگوں جی کے نزدیک. جیسے میں نے کہا کہ وہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں ایک جی لیڈر میں، جی عوام کو اکٹھا رکھنے کی، یکساں رکھنے کی، وہ شاید ان میں نہیں ہے. جیسے بہت آپ سارے نے لوگ اس بات کا پہلا گلا کوشچن کرتے کیا کہ الیکشن وہی جیتے گا جس میں وہ کوالٹیز ہوں گی، Qualities لیڈرشپ ہوں گی. کوالٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے. چودھری یاسین صاحب دیکھیں بے شک ہمارے اینٹی ہیں، ہمارے اگینسٹ ہیں، ہمارا کوئی چلو ان سے ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ہے، لیکن پولیٹیکلی ایک ہمارا اختلاف موجود ہے، لیکن دوسرے اس انسان کی کوالٹیز کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. دیکھیں اب اس انسان میں وہ کوالٹیز ہیں، انہوں نے وہ لرن کی ہیں میجر منصفداد سے، جو ان سے میجر منصفداد کی سیاست سے پہلے ان کو چیزیں نہیں تھی پتہ، اب انہوں نے وہ میجر منصفداد سے چیزیں پک کی ہوئی ہیں اور اب وہ چیزیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. اچھا، راجہ ریاست صاحب عوام کی امنگوں پر پورا اتر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پورا اتر رہے ہیں وہ؟ ابھی اس وقت دیکھیں وہ کیا کر سکتے ہیں راجہ ریاست صاحب، گورنمنٹ بھی نہیں ہے،
حکومت کے اگینسٹ، ظاہر بات ہے دوسری پارٹی ہے حکومت میں، اس وقت ان کو محنت کی اشد ضرورت ہے میں کہوں گا، کیونکہ میجر صاحب جو ابھرے تھے نا، میجر صاحب ابھرے تھے 2001 کا جب وہ الیکشن ہارے تھے، تو اس کے بعد ہارنے کے بعد انہوں نے حلقے میں بہت کام کروائے تھے، بہت محنت کی تھی، انہوں نے دن رات ایک کیا تھا، اور لڑ جھگڑ کے، مجھے یاد ہے کہ بندوق ہاتھ میں اٹھا کے وہ جا کے لوگوں سے کام کرواتے ہوتے تھے. اور اگر راجہ ریاست صاحب اس طرح اپنے لوگوں کا تحفظ کریں گے، کام کریں گے، تو وہ کامیاب ہوں گے. اگر وہ یہی کہتے رہے کہ حکومت نہیں ہے اپنی، تو پھر ان میں اتنی قابلیت اور اہلیت ہے کہ وہ حلقے کے تمام مسائل بلا امتیاز حل کروا سکے اور اگلے الیکشن میں چودھری یاسین کو ہرا سکے؟ یہ میرے خیال میں بہتر آپ انہی سے اس چیز کا پوچھیں. آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ میری اسیسمنٹ کے مطابق دیکھیں، اگر جماعت نے ان کو ٹکٹ دیا، پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا، تو اوبیسلی انہوں نے کچھ دیکھا ہے، تو تبھی انہوں نے ان کو ٹکٹ دیا. حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہتر چوائسیز، راجہ اقبال صاحب جیسی بڑے زیرک سیاستدان موجود تھے، تو انہوں نے شاید کچھ چیز دیکھا ہوگا تو انہوں نے ٹکٹ دیا. تو ابھی تو ریاست صاحب کی کورٹ میں بال ہے، اب انہوں نے پروف کرنا ہے کہ میرے کہنے یا نہ کہنے سے ان پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. ہاں، انہوں نے پروف کرنا ہے کہ ہاں آپ ایک اچھے سیاستدان ہیں، آپ نے ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگلا ٹکٹ تو راجہ ریاست کو ملے گا نہیں، اور ان کو وہ ریزن اس کے یہ دیتے ہیں کہ لوکل باڈی الیکشنز میں، بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک لوگ سوچتے ہیں؟ دیکھیں، کیا سرائیاں تو ہر طرح کی جا سکتی ہیں. بالکل انہوں نے پارٹی کے اگینسٹ گئے، انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا. دیکھیں ابھی وہی چیز آ گئی نا، بات مفادات کی آ جاتی ہے، آپ کے اپنے ذاتی مفادات کی جب بات آتی ہے، تو وہاں پہ آ کے آپ کو جب لوکل سطح پہ بات آتی ہے، جس طرح آپ نے کہا جی آپ نے نون لیگ کیوں چھوڑی. آپ نے دیکھیں، میرا اپنی ذات تک ہوتا تو میں بھی نون لیگ میں بیٹھا رہتا، میں کیوں ایم سی میں گیا، مجھے کیا ضرورت تھی ایم سی میں جانے کی. ٹھیک ہے، جب آپ کو اوور آل مفادات دیکھنے، لوگوں کے مفادات دیکھنے حلقے کے، تو آپ کو اس طرح کے ٹف ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. راجہ ریاست صاحب نے جو ڈیسیجن لیا، یہ ٹھیک ڈیسیجن لیا، غلط ڈیسیجن نہیں لیا، لیکن یہ ٹف ڈیسیجن ہے. یہ نیگیٹو کیا ان کے اوور آل اپر لیول پہ ان کے اگینسٹ یہ چیز گئی، لیکن یہ ڈیسیجن لینا ان کے لیے ایک مجبوری تھی. انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا، رائٹ ڈیسیجن لیا. مجھے نہیں پتا اس کا نیگیٹو افیکٹ ان کے ٹکٹ کی حد تک پڑے گا یا نہیں پڑے گا، لیکن یہ صرف میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اتنے بڑے لیول پہ ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو پارٹی کے اگینسٹ جانا پڑتا ہے، مجبوراً آپ کو یہ چیزیں کرنی آپ ان پڑتی کے ہیں. کمپیٹیٹر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ انہوں نے ٹھیک کیا؟ مطلب چودھری یاسین کو ووٹ نہ دے کر پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ان کا فیصلہ میرے خیال میں اگر ان کے ضمیر کی آواز تھی تو ٹھیک فیصلہ کیا، ٹھیک فیصلہ تھا. اچھا، جب آپ لیڈر ہوتے ہیں، دیکھیں پھر آپ نے کئی چیزیں آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں. آپ نے لوگوں کا بھی سے عوام کی بھی سننی ہے، ان کا عوام کا پریشر لینا ہے، آپ نے وہ دیکھنا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آپ نے خود ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی قیادت ان کی یہ خلاف ورزی آسانی سے بھول جائے گی اور ان کو اگلے الیکشنز میں ٹکٹ کا ہوما پھر ان کے سر بیٹھے گا؟ میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس سے ان کا ٹکٹ کا افیکٹ ہو سکے اس اسٹیپ کی وجہ سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی اتنا بڑا، اس سے بھی بڑے بڑے لوگوں نے کانٹ کرتے ہیں اور آ کے پھر جا کے جناب بیٹھ جاتے ہیں ٹکٹ لے کے. اچھا، فیوچر میں اگر راجہ اقبال صاحب بھی الیکشن کی دوڑ میں آتے ہیں، آپ بھی الیکشن کی دوڑ میں ٹکٹ کے لیے obviously، راجہ ریاست صاحب بھی ہیں، تو اگر آپ کو کسی ایک شخص کو چننا پڑے بعد میں، کس کے پلڑے میں اپنا وزن رکھیں گے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ آج تک جو چلا ہوں شمریز بھائی، میں اپنی ٹیم کے مشورے سے چلا ہوں. ہمارے ایک میجر صاحب کی ٹیم ہے جنہوں نے مجھے چلایا ہے آج تک. تو ہماری ٹیم میں کچھ منافق لوگ بھی تھے جو کہ اب صاف ہو چکے ہیں، جس کو پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا، انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اب میں ان سے پاک ہو چکا ہوں. اس کو میری صاحب بھی تنگ کے تھے، ان سے میں بھی تنگ تھا. لیکن یہ ہے کہ اب جو ہمارے پاس ٹیم ہے میری صاحب کی، بڑی صاف ستھری سی ٹیم ہے، بڑی ہمدرد ٹیم ہے. میں کوئی بھی ڈیسیجن لیتا ہوں، میں خود نہیں ڈیسیجن، اس طرح کے بڑے ڈیسیجن. تو اگر ایسا کوئی موقع آیا تو میں ضرور اپنی ٹیم سے ڈسکس کروں گا کہ ہمارے لیے کون سا بہتر بندہ ہے، رائٹ چوائس کون سی ہے. تو جس طرح اگر انہوں نے راجہ اقبال صاحب سے یا راجہ ریاست صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بہتر کون ہے حلقے کے لیے؟ دونوں اچھے ہیں. دیکھیں، راجہ اقبال صاحب نے بھی اپنا جو ٹائم گزارا بہت اچھا گزارا. انہوں نے بڑی علاقے کی خدمت کی، بہت زیرک، بہت سمجھدار انسان ہے وہ. میں نے پھر اگین بات کی نا، جب ہم انسان چلا جاتا ہے تو پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو واللہ جو اب موجود ہے اس بندے کی تعریف کریں. راجہ اقبال صاحب نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور ابھی ریاست صاحب کی بال ابھی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ابھی سال ڈیڑھ ہوا ہے آئے ہیں، وہ ان کو ٹکٹ ملا ہے ابھی، وہ ٹھیک ہے نئے ہیں. تو اگر انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا تو لوگ ان کو بھی اچھے نام سے یاد رکھیں گے. حلقے کے مسائل سے آپ کتنے واقف ہیں؟ جی بالکل، حلقے کے مسائل ساری بات رہا ہوں وہاں پہ حلقے میں. کون والد صاحب سے کے بڑے ساتھ مسائل رہ ہیں؟ کے دیکھیں، میرے والد صاحب بھی منسٹر رہے ہیں،
उस वक्त भी 2001 से हम लोग पहला इलेक्शन हमने लड़ा था, 96 में मेरे वालिद साहब ने सियासत का आगाज़ किया। सो 2001 से मैं प्रैक्टिकल सियासत में वालिद साहब के साथ नॉट ऑन स्टेज बट ऑन ग्राउंड मौजूद रहा हूँ। सो हल्के के हालात आपको पता है उस वक्त क्या थे जब वालिद साहब आए। आज हमारे हल्के में सबसे बड़े मसाइल जिसको मेरे वालिद साहब ने ख़त्म किया था, सबसे बड़ा था बरादरीज़म का इशू, ठीक है, सबसे ज़्यादा था उस वक्त। जिसके बुत को मेरे वालिद साहब ने पौश पाश किया। कि उसके बाद था करप्शन का इशू, जो कि आज भी हमारी नसों में घुसा हुआ है और वो हमसे निकलने का, जान छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। सो मेरी नज़र में सबसे मेन इंपॉर्टेंट, देखें, एक आप लोगों को इंसाफ पहुंचा देना, आपके हर मामला ठीक हो जाता है। और सिर्फ हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, हमारे इलाके में इंसाफ नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में जाके इंसाफ पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मैं जितना अरसा चढ़ोई में रहा हूँ, मैंने कोशिश की है कि मेरे होते हुए कोई पटवारी रिश्वत ना ले, कोई पुलिस वाला रिश्वत ना ले, कोई किसी के साथ नाजायज़ ना हो, किसी गरीब का हक किसी और गरीब को किसी और को ना मिल जाए, कोई अमीर किसी गरीब का हक ना छीन ले। जो मुझसे हो सका मैंने किया। अभी भी मेरी प्रायोरिटी यही है कि हमने सबसे पहले बरादरीज़म को, अभी भी जो उसके थोड़ी बहुत रूट्स रहती हैं उनको ख़त्म करना है। काफ़ी हद तक मेरे वालिद साहब ने उसको ख़त्म किया है। उसके बाद रिश्वत, करप्शन। जिस दिन हमारे अंदर से करप्शन ख़त्म होगी, शमरेज साहब, एजुकेशन सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि हम एजुकेशन ठीक करना शुरू कर दें, करप्शन का सबसे बड़ी लत ये है हमारे अंदर, करप्शन। वो तो एक नेशनल इशू है, उसको चूंकि मेरा हमने मानना ये कोशिश है करनी है अपने इलाके की। मैं नहीं जी। बात करूं, जैसे मैंने कहा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीर की। जब मेरे वालिद साहब, मुझे याद है जब मेरे वालिद साहब होते थे तो लोग हमें आके ये बताते होते थे कि जी जब कोई रिश्वत मांगते हैं तो पहले पता करते हैं, पता करो मेरे साहब घर पे तो नहीं। इतना खौफ अच्छा, तो था ना उनको, लोगों को। तो मैं ठीक है। ये चाहता हूँ कि, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पूरे इलाके में, पूरे आज़ाद कश्मीर में मैं चेंज कर दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी हद तक, मेरा इतना खौफ होना चाहिए लोगों के अंदर कि यार क्या उनको पता क्या हो कि ये लाया बैठा अमल, हुआ है। क्या लाया अमल है आपके पास, फर्ज करो अगर हमने रिश्वत को खत्म करना है, देखें क्योंकि देखें मेरे नजदीक ये देखिए, इतना रिश्वत इजी रिश्वत टास्क को नहीं खत्म है। करने का एक ही है कि जिस तरह एक दफा मेरे वालिद साहब ने, मेरे कज़न बताने लगे कि मैं उनके कमरे में गया तो एक एसएचओ साहब कान पकड़े हुए बैठे हुए थे। ठीक उन्होंने है, कान पकड़े हुए थे, वर्दी समेत कान पकड़े हुए थे, और वो मुर्गा बने हुए थे। ठीक है। ठीक है। एक बार एक इसी तरह एसएचओ साहब को मेरे वालिद साहब ने, जनाब उसको साहब तो नहीं कहना चाहिए, एक एसएचओ को उन्होंने उनके स्टार उतार लिए थे। उनको कहा था कि पेटी अपनी उतार दो अच्छा, लोगों के सामने, जिरगे में। ठीक। ठीक है। और फिर कई दफ़ा उनको हाथ भी उठाना पड़ा, कई दफ़ा उनको धमकियां भी देनी पड़ी, गुस्सा भी होना पड़ा। सो ये सारी चीज़ें, डर और ये खौफ तो इन लोगों कानून में को अपने डालना। हाथ में लेने वाली चीज नहीं नहीं है अगर नहीं आप ऐसा नहीं, करते देखें हैं। देखें, कानून हमारी हिफाजत के लिए है। और जब कानून के लिबादे में, लिबास में भीड़ें हमारी दुश्मन बनी हो, वो लिबादा पहन के, देखे वो आपके मुलाजिम है, ठीक है, वो आपके टैक्स की मनी पे चल रहे होते हैं। और जब वो उठ के आपके पैसे खा के और आपके ऊपर वो बदमाशी करना शुरू कर दें, तो फिर आप अगर आवाज़ ना उठाएं तो मेरे ख्याल में फिर आपका ज़मीर मुर्दा है। मेरे ख्याल में ठीक आवाज़ है। उठानी चाहिए। अपने वोटर और सपोर्टर को क्या पैगाम देंगे? वोटर और सपोर्टर को इस वक्त मैं ये पैगाम दूंगा, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरे बहनों, मेजर मनसूर दास साहब को कभी मत भूलना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वो वालिद साहब थे तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। वल्ला वो इंसान, आज भी लोग जहाँ पे भी बैठते हैं तो वो एक वली अल्लाह का रुतबा रखते थे। और जिस तरह उन्होंने इस आवाम की खिदमत की है, इन लोगों की खिदमत की है, मेरे ख्याल में ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और माई हलाल कर सकता है। उनको अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं अपने लोगों को ये पैगाम ये दूंगा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी तौफीक दे कि मैं मेजर साहब के नक्शे कदम पे चल सकूँ और जिस तरह उन्होंने इलाके की खिदमत की है उस तरह कर सकूँ। और खुदा रा लोगों को जो मेरा मेन पैगाम है कि ये जो आपके पास कैंडिडेट्स आते हैं, खुदा रा ना किसी की बरादरी देखें, ना किसी का पैसा देखें, उसकी अहलियत देखें, उसकी काबिलियत देखें। बेशक वो एक गरीब है, ज़मीन पे बैठने वाला है, साइकिल चला के आपके पास आ रहा है, अगर उसमें अहलियत है, अगर उसमें काबिलियत है, अगर वो ईमानदार है, बेईमान नहीं है, झूठ नहीं बोलता, मुनाफिकत नहीं करता, आपके सौदे नहीं करता। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लीडर बने हुए शमरेज भाई जो थानों में जाके आपके सीने सौदे कर रहे होते हैं। इस छोटी सतह को, बड़ी सतह तो छोड़ दें। सो आपके सौदे नहीं करता, खुदारा उस बंदे का चूज़ करेंगे, उसका चॉइस करेंगे तो तब आपकी बेहतरी आएगी। नहीं तो हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे। आज देख लें, इस 21वीं सदी में भी हम 18वीं सदी में बैठे हैं, ना हमारे पास बिजली है, ना पानी है, ना एजुकेशन है, करप्शन हमारे सरों पर बैठी हुई है, हम जनाब बरादरीज़म की लत में हम लिपटे हुए हैं। तो खुदारा किसी अच्छे बंदे अच्छा, का एक इंतखाब और करें। मुख्तसर सा आखिर में जो है तो वो मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जिन लोगों ने आपको 2021 के इलेक्शन में धोखा दिया, 2026 के इलेक्शन में आप दोबारा उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे आए मेरे साथ चलें, या आप कहेंगे नहीं यार ठीक है आप जाओ?
देखें, ज़मीर की बात मानी जाए तो फिर तो ज़मीर तो कभी भी नहीं कहता ऐसे लोगों के पास जाया जाए, लेकिन पॉलिटिकल जो सिस्टम है, ठीक है, उसके तहत आपको जो दुश्मन है उसके पास भी जाना पड़ता है। जिस तरह मेरे वालिद साहब कहते होते थे कि जब मैं इलेक्शन नेक्स्ट लड़ूंगा तो मैं चौधरी यासीन साहब के वालिद साहब के पास भी जाऊंगा और उनको जाकर कहूंगा कि देख लें, आप अपने बेटे में क्वालिटीज़ चेक करें और मैं भी आपका बेटा हूँ, मुझ में भी क्वालिटीज़ चेक करें, और अगर आप समझते हैं कि मैं चौधरी यासीन साहब से बेहतर हूँ तो आप प्लीज़ मुझे वोट दें। ठीक तो ये मेरे वालिद साहब भी कहा करते थे। तो नहीं जाऊंगा तो मैं हर इंसान के पास, हर ठीक हो हर गया, इंसान को जाके माशाल्लाह। एक दफ़ा बहुत कहूंगा, बहुत लेकिन ये है कि मुझे परख होगी, मुझे पहचान होगी, मुझे पता लग गया लोगों का, अब काफ़ी हद तक मैं ठीक समझ होगा। सकता हूँ लोगों आप में मैच्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता को आ जी, रही है बहुत और ज़्यादा। सियासत की सूझबूझ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है। आपको आपको लगता है कि आप किन लोगों के पास आपको जाके बैठना है, किन के पास नहीं जी बैठना, बिल्कुल किन ऐसे। से जो है वो आपके मामलात हल हो सकते हैं और कौन से बंदे हैं जो आपके मामलात बिगाड़ेंगे। ऐसे तो आपको ये समझ आ रही जी है। बहुत ऐसे शुक्रिया जी नईम साहब, आपने हमें टाइम दिया।